Assalamu alaikum. Welcome to the channel and welcome to the new topic of pharmacology. تو جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نے اوپائڈ انالجیسکس کو ختم کیا ہے اور ابھی ایک دوسرا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے نان نارکوٹک انالجیسکس. ہم نے نارکوٹک کا یہ جو ہے نا ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ واٹ از پین، پھر اس کے بعد بیسک ڈیفینیشنز، پھر اس کے بعد نارکوٹک ڈرگز جس میں سیڈیشنز اور یہ وغیرہ ہو، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہوگا نا انالجیسک سے ریلیٹڈ وہ ہے نان نارکوٹک انالجیسکس. اس میں کیا ہے کہ اس میں سیڈیشنز وغیرہ اور وہ جس طرح سے مورفین تھا کہ وہ سیڈیشن کاز کرے گا اور اس کے علاوہ جتنی بھی وہ ایکشنز پرفارم کرے گا. تو یہاں پہ نان نارکوٹک کا یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے، نارکوٹکس یا اوپائڈ انالجیسکس والی بات نہیں. کلیئر ہے؟ تو یہاں پہ آج ہم وہ ڈرگ اسٹڈی کریں گے جو ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں فار دا ٹریٹمنٹ آف پین اینڈ انفلیمیشن. لیکن وہ کون سے ڈرگ ہوں گے؟ وہ نان نارکوٹک انالجیسکس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں. پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے، یہ سارا جو ہے نا یہ آپ نے ایک دفعہ دیکھنا ہے. یہ جو سارا یہاں سے لے کے یہاں سے جنرل کنسیڈریشن سے لے کے یہاں تک یہ امپورٹنٹ ہے. اس میں سارا کچھ وہی بتایا گیا ہے کہ واٹ از آپ کو اس میں ملے گا کہ واٹ از انفلیمیشن. کلیئر ہو گیا؟ انفلیمیشن کے کازز کیا ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ کون سی کیمیکلز ہے جو انفلیمیشنز میں ریلیز ہوں گے؟ کلیئر ہو گیا؟ کون سے ایسے کیمیکلز جو پین یا انفلیمیشن کو کاز کرتے ہیں، وہ والے کیمیکلز. کلیئر؟ اس کے علاوہ آپ کو نان سٹیرائڈل ڈرگز کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز. کلیئر ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. تو ایک بار اس کو ریڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ وہی پروسیسز ہے. پین کا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پین کس طرح سے ریلیز ہوتے ہیں، کون سی کیمیکلز انوالو ہوتے ہیں، پروسٹاگلینڈین اس میں انوالو ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب دیکھ لو یہ کیا بتا رہا ہے. انفلیمیشن از اے نارمل پروٹیکٹیو رسپانس ٹو ٹیشو انجری کازڈ بائی فزیکل ٹراما. کیمیکلز آر مائکرو بایولوجیکل ایجنٹس. وہی بات ہے، ٹراما کی وجہ سے، کیمیکلز کی وجہ سے یا مائکرو بایولوجیکل ایجنٹس کی وجہ سے، جس طرح سے بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی. اب انفلیمیشن کیا ہے؟ انفلیمیشن از دا باڈی ایفرٹ ٹو ان ایکٹیویٹی اور ڈسٹروائے انویڈنگ ایجنٹس اینڈ پروڈیوس ٹیشو ریپیئر. کیا ہوا؟ یہ انفلیمیشن کا کام کیا ہوگا؟ انفلیمیشن ایک باڈی ایفرٹ ہے، باڈی رسپانس ہے کس چیز کے لیے؟ ٹو ان ایکٹیویٹی، جو کام یا جو بیماری وہاں پہ ہو رہی ہے اس کو ان ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، یا ٹو ڈسٹروائے انویڈنگ ایجنٹس، جو ایجنٹس وہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے. کلیئر؟ یا پروڈیوس ٹیشو رسپانس. پروڈیوس ٹیشو رسپانس کا یہ ہے کہ جو ٹیشو ریپیئر، جو ٹیشو ڈسٹروائے ہو گیا ہے یا کسی ٹیشو کو ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کو ٹیشو ریپیئر کرنے کا کام کیا ہے؟ کس بندے کا ہے؟ وہ ہے انفلیمیشن کا. کلیئر ہو گیا؟ تو انفلیمیشن کی مین کازز یہ جو فنکشن ہے. اچھا، انفلیمیشن از مینیفیسٹڈ ایز اے پین، ریڈنس، سویلنگ، وارم اینڈ لاس آف فنکشن. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. when healing is complete the inflammatory response usually subsides. ہیلنگ جب ہو جاتی ہے تو جو انفلیمیٹری رسپانس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. however inflammation is sometimes exaggerated and causes more tissue damage, or it is an inappropriately triggered by allergic reaction or an immune response. In this situation, to reduce inflammatory process with the help of anti-inflammatory or immunosuppressive ڈرگس. کیا ہوا کہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ انفلیمیشن جب ہیلنگ ہو جاتی ہے تو انفلیمیشن سٹاپ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار الرجی کی وجہ سے جو انفلیمیشن ہوتا ہے نا، جو یہاں پہ انفلیمیشن ہے یہ الرجی کی وجہ سے، الرجک ریئیکشن کی وجہ سے وہ انفلیمیشن اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس انفلیمیشن کو سٹاپ کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ڈرگس دیں. اور وہ ڈرگس ہم کون سے دیں گے وہ ہم آگے ابھی اسٹڈی کریں گے. کلیئر؟ اچھا،
تو انفلیمیشن از ٹریگرڈ بائی ریلیز آف کیمیکل میڈیٹرز. کون کون سے کیمیکل میڈیٹرز ریلیز ہوں گے؟ انفلیمیشن از ٹریگرڈ بائی دا ریلیز آف کیمیکل میڈیٹرز فرام انجرڈ ٹیشو اینڈ مائگریٹنگ سیلز سچ ایز WBC. دیز کیمیکلز میڈیٹرز آر کون کون سے ہوں گے؟ ہسٹامین، بریڈیکائنین، انٹرلیوکینز اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آر پروسٹاگلینڈین. کیا مطلب ہوا؟ اگر ابھی پیتھولوجی میں آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کہ انفلیمیشن کیا ہے، لیکن یہاں پہ بھی آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ مطلب جو انفلیمیشن ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ انفلیمیشن کو سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. کلیئر ہے؟ تو بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھ لینا تو کیمیکل میڈیٹرز کیا چیز ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس کون کون سے ہے؟ تو ہسٹامین ہے، بریڈیکائنین، انٹرلیوکینز اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ آر پروسٹاگلینڈین. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا، تو پروسٹاگلینڈین آر فارمڈ فرام دا ایرکوڈونک ایسڈز بائی دا انزائم سائکلو آکسیجنیز اینڈ لائپو آکسیجنیز. کیا مطلب ہے کہ پروسٹاگلینڈین جو ہے نا اس کی فارمیشن ہوتی ہے اور اس میں کون سے انزائم انوالو ہوتے ہیں؟ سائکلو آکسیجنیز اینڈ لیپو آکسیجنیز انزائم انوالو ہوتے ہیں. لیکن پروسٹاگلینڈین از ناٹ اونلی ریسپانسبل فار انفلیمیشن بٹ آلسو ریسپانسبل فار دی پین پروڈکشن. کلیئر ہے؟ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں نان اسٹیرائڈل کی طرف. سو دا نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ایکٹ پرائمرلی بائی انہیبٹنگ سائکلو آکسیجنیز انزائم. نان اسٹیرائڈل ڈرگ کیا کرے گا؟ یہ انہیبٹ کرے گا سائکلو آکسیجنیز انزائم کو. تو جب سائکلو آکسیجنیز انزائم انہیبٹ ہو جائے گا تو اس سے ہمارے پاس انہیبٹنگ ان دا فارمیشن آف پروسٹاگلینڈین. پروسٹاگلینڈین بھی کیا ہو جائے گا؟ اسٹاپ ہو جائے گا. کلیئر؟ اس کو میں آگے سمجھاتا ہوں، لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ سارا جو میکینزم ہم نے ڈسکس کیا ہے نا، یہ ہمارے پاس انفلیمیشن کے لیے تھا. لیکن اس کے لیے ہم ڈرگز جو یوز کریں گے وہ ہے اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیے ہے نان نارکوٹک انالجیسکس، اینٹی پائریٹکس اینڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز. کلیئر؟ یہاں پہ جو ڈرگز ڈسکس کریں گے نا اس کی ملٹیپل فنکشنز ہوں گے. مطلب جو مثال کے طور پر ایسپرین ہو گئی نا تو وہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوگا، اینٹی پائریٹک بھی ہوگا، انالجیسک بھی ہوگا. کلیئر ہے؟ تو آگے ابھی ڈسکس کریں گے. اچھا، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. اب یہاں سے ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوگا. اس کو ہم شارٹ فارم میں کیا کہتے ہیں؟ NSAIDs کہتے ہیں. نان اسٹیرائڈل کا کیا مطلب ہے؟ وہ ڈرگس جس میں اسٹیرائڈز انوالو نہ ہو. اسٹیرائڈ کیا چیز ہوتی ہے آگے بتاؤں گا. دو طرح کے ڈرگس ہوتے ہیں، 2 ٹائپس. کلیئر؟ ایک ہوتے ہیں NSAIDs، دوسرے ہوتے ہیں SAIDs. نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس اور اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس، یہ دونوں ڈرگس جو ہے نا، یہ دونوں ڈرگس، یہ ایک منٹ. اچھا یہاں پہ آپ دیکھ لو، ہمارے پاس ایک ہے NSAIDs اور دوسرے ہمارے پاس ہے SAIDs. یہ دونوں ڈرگز جو ہے نا وہ یوز ہوتے ہیں ٹو ٹریٹ دی انفلیمیشن. لیکن ایک میں ہمارے پاس اسٹیرائڈ نہیں ہوگا، نان اسٹیرائڈ ہوں گے، اور ایک میں ہمارے پاس اسٹیرائڈ ڈرگ پریزنٹ ہوگا. کلیئر؟ یہاں پہ ابھی ہم NSAIDs کو ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ایسے ڈرگ ہے جو NSAIDs ہیں، نان اسٹیرائڈل ہے، لیکن انفلیمیشن کو کیا کرتے ہیں؟ ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ دیکھ لو NSAIDs ہیں ہمارے پاس، تو ٹریڈ نیم اس کو چھوڑ دیں. یہاں پہ اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے نا، ایک ہے ہمارے پاس نان سلیکٹیو کاکس انہیبیٹرز اور ایک ہے سلیکٹیو کاکس 2 انہیبیٹرز. میں ابھی آپ کو اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ کون کون سے ایسے ڈرگس ہیں. ریممبر ون تھنگ، اس کو چھوڑ دیں، آگے چلتے ہیں. یہ والا انٹرسٹنگ، یہ آپ کو سیٹ نظر آ رہے ہیں نا، اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. یہ اپنا ایکشن کہاں پہ پرفارم کریں گے؟ فاسفولاپیز A2. کلیئر؟
لیکن پہلے یہاں میکینزم کو دیکھ. میکینزم کیا ہے ہم نے ڈسکس کیا. یہ ہمارے پاس سیل ممبرین ہے, فاسفولیپڈز ہے, اس سے ہمارے پاس ایریکوڈونک ایسڈ بنتا ہے. ایریکوڈونک ایسڈ کی ہیلپ کی وجہ سے ہمارے پاس پروسٹاگلینڈین بنے گا, اور ایریکوڈونک سے جو پروسٹاگلینڈین بنے گا اس میں ایک انزائم انوالو ہوگا جس کو ہم سائکلو آکسیجنیز انزائم کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا, انزائم ہو گیا. پروسٹاگلینڈین بن گیا ہے نا, تو جب پروسٹاگلینڈین بن جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہمارے پاس پین کاز ہوتا ہے, انفلیمیشن کاز ہوتا ہے, اور پین سینسٹائزیشن ہوتا ہے, مطلب پین فیل ہوتا ہے. کلیئر ہے یہاں پہ, یہ بات کلیئر کر دیں. پروسٹاگلینڈین جب بن جائے گا ایریکوڈونک ایسڈ سے بائی دی انزائم آف سائکلو آکسیجنیز, تو یہاں پہ کیا ہوگا, یہ گیسٹرک میوکوزا, کڈنی, پیریفرل نرو ریسپٹرز, اسپائنل کارڈ, نیورون, اس کو چھوڑ دیں. سمپلی آپ نے کہنا ہے کہ یہ کازنگ پین اینڈ انفلیمیشن کاز کرے گا. یہ سارا میکینزم ہے. اب جب یہ میکینزم ہے تو ہم کس طرح سے یہ جو پروسٹاگلینڈین کی پروڈکشن ہے یہ کس طرح سے اسٹاپ کریں گے. تو جو ہمارے پاس اینسڈز ہیں نا, اینسڈز, وہ اینسڈز جو ہے نا اس کو بلاک کرے گا. کس چیز کو, اینسڈز ول بلاک دا سائکلو آکسیجنیز انزائم, so the production of prostaglandin will be stopped. کلیئر, یہی بات ہے. میں اگر آپ کو اس کا جواب بتا دوں نا کہ واٹ از دا میکینزم آف اینسڈس, اینسڈس کس طرح سے پین کو یا انفلیمیشن کو اسٹاپ کرتا ہے, تو آپ نے سمپلی بتانا ہے کہ جو اینسڈز ہوتے ہیں, آپ نے پہلے یہ میکینزم سمجھانا ہے کہ ایریکوڈونک از رسپانسبل فار دا پروڈکشن آف پروسٹاگلینڈن ود دا ہیلپ آف سائکلو آکسیجنیز انزائم COX-1 and COX-2. So if we want to stop the prostaglandin formation, or if we want to stop the inflammation, or if we want to stop the pain, so we have to inhibit the cyclooxygenase enzyme. So what if we inhibit the cyclooxygenase enzyme, so it will lead to the stoppage of prostaglandin formation. یہاں پہ پروسٹاگلینڈن کی فارمیشن اسٹاپ ہو جائے گی. یہ جواب میں نے اس لیے یہاں پہ بتا دیا ہے کیونکہ یہ سلائڈس میں نہیں ہے. آپ نے اس طرح سے اس کو لکھنا ہے کہ اینسڈ سائکلو آکسیجنیز انزائم کو اسٹاپ کر لیتی ہے. تو جب یہاں پہ یہ انہیبٹ ہے تو پروسٹاگلینڈن نہیں بنے گا, تو پروسٹاگلینڈن جب نہیں بنے گا تو پین بھی کاز نہیں ہوگا اور انفلیمیشن بھی کاز نہیں ہوگا, انفلیمیشن بھی اسٹاپ ہو جائے گی. کلیئر ہے. تو یہ سارا میکینزم ہے انفلیمیشن کو اسٹاپ کرنے کے لیے یا پین کو اسٹاپ کرنے کے لیے. یہی ہے. جب ہم پیناڈول یا ایسپرین یا جو بھی کھاتے ہیں نا جو نان اسٹیرائڈل ہے, اینزڈز ہے, تو یہ اس طرح سے ہمارے پین کو ختم کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے سر میں درد, تو جب ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو پروسٹاگلینڈن کی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے. جب ہم اس میں دوائی لے لیتے ہیں تو سائکلو آکسیجنیز بلاک, پروسٹاگلینڈن کی پروڈکشن بلاک, ہمارا درد بلاک. کلیئر ہو گیا. اچھا, پریویس سلائڈ کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں, ایک ہے نان سلیکٹیو کاکس. نان سلیکٹیو کاکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ COX-1 کو بھی اسٹاپ کرے گا اور COX-2 کو بھی اسٹاپ کرے گا. جو COX-1 انزائم اینڈ 2 انزائم یہ الگ الگ ہے, لیکن جو COX-1 انزائم ہے یہ الگ ہے اور یہ جو 2 ہے یہ الگ ہے. تو جو نان سلیکٹیو ہے نا, نان سلیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کو کیا کرے گا, 1 کو بھی بلاک کرے گا اور 2 کو بھی بلاک کرے گا. تو اس میں ہمارے پاس یہ والے ڈرگس. اچھا, اب دیکھ لو اس میں ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہے ایسپرین جس کو ہم ڈسپرین کہتے ہیں, ڈیکلوفینک ہو گئی, انڈومیتھسین, کیٹرولیک, میلاکزیکیم, پیروکزیکیم, فینوپروفین, فلربیپروفین, آئبوپروفین, کیٹوپروفین, نیپروکسین, پیراسیٹامول. کلیئر ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا. اچھا, اس میں اب یہ کون کون سے ایکشن پرفارم کریں گے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ ایسپرین کیا چیز ہوتی ہے. کلیئر ہے. لیکن یہ وہ نان سلیکٹیو کاکس انہیبیٹرز ہیں. سلیکٹیو کی اگر بات کریں تو سلیکٹیو کاکس انہیبیٹرز آر اے ٹائپ آف نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ دیٹ ڈائریکٹلی ٹارگیٹ سائکلو آکسیجنیز 2. وہ ڈرگز جو صرف اور صرف COX-2 کو بلاک کریں گے. سو an enzyme responsible for the inflammation and pain, targeting selectivity of COX-2 reduces the risk of peptic ulceration. Drugs are celecoxib and rifacoxib.
یہ والا جو ہے نا یہ اس کو چھوڑ دیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ COX-2 سلیکٹیو جو ہوتے ہیں جو صرف اور صرف COX-2 انزائم کو بلاک کریں گے وہ کون کون سے ڈرگز ہیں؟ وہ ہے ہمارے پاس سلیکوکسب اینڈ روفلاکس. یہ بات آپ نے یاد کلیئر. اچھا اب چلتے ہیں ڈرگ کی طرف کہ کون کون سے ڈرگز ہیں اور ہمارے پاس اس کی مطلب ایکشنز کیا ہے، انڈیکیشنز کیا ہے، کانٹرا انڈیکیشن کون کون سے. تو پہلا ڈپلوما کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے پیپروں میں یہ ایسپرین کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے، اس کی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، انڈیکیشنز کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے. اچھا تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایسپرین کے حوالے سے. ایسپرین جو ہے نا اس کو ہم ڈسپرین بھی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو بیسک فارماکالوجی یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا برانڈ نیم اینڈ جینیرک نیم. ایسپرین جو ہے نا یہ اس کا جینیرک نیم ہے، ڈسپرین جو ہے نا یہ اس کا برانڈ نیم ہے. اچھا یہ کون سی فیملی سے بلانگ کرتا ہے؟ تو یہ ہے سیلیسائکلیٹ سے بلانگ کرتا ہے. Salicylic acids itself is a very irritant and is therefore only used locally. Derivatives of salicylic acids are acetyl salicylic acids like aspirin are less irritant than the parent substances may be used synthetically. آپ نے یہ یاد نہیں رکھنا، بس آپ نے یہ صرف یاد رکھنا ہے کہ ایسپرین جو ہے نا یہ کون سی فیملی سے ہے. یہ ایسپرین جو ہے نا یہ سیلیسائکلیٹ فیملی سے ہے اور بس. اب آ جاتے ہیں ایسپرین کی طرف. تو ایسپرین ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ آسان ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل ہی آسان ہے. کس طرح سے آسان ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ایسپرین ہمارے پاس کیا ہے؟ ایسپرین ایک ڈرگ ہے اور اگر ہم اس کو دیکھ لینا تو اس کی فارماکولوجیکل ایکشن کیا ہوں گے. ایک منٹ. اچھا تو اگر ہم یہاں پہ فارماکولوجیکل ایکشن کی بات کر رہے ہیں تو پہلا ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے 6 ایفیکٹس ہے، مطلب یہ ہم 6 جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں. یہ اس کے 6 فنکشنز ہیں. کس طرح سے؟ اب دیکھ پہلے بات کریں گے انالجیسک. تو اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس انالجیسکس کیا چیز ہے؟ انالجیسکس وہ ڈرگز ہوتے ہیں جو پین کو ختم کرتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ ایسپرین یوز ایز اے انالجیزیا. ہم ایسپرین کو یوز کر سکتے ہیں فار دی پین کو ختم کرنے کے لیے انالجیزیا انالجیسک ایسپرین یوز کر سکتے ہیں. کلیئر. اب آ جاتے ہیں اینٹی پائریٹک کی طرف. اینٹی پائریٹک کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے فیور کو ختم کرنا ہے تو فیور کے لیے ہم ایسپرین یوز کر سکتے ہیں. اینٹی انفلیمیٹری کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے انفلیمیشن کو ختم کرنا ہے تو آپ نے ایسپرین کو یوز کرنا ہے، آپ ایسپرین کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں اینٹی ریمیٹک کی طرف. تو ریمیٹک کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں وہ ایجنٹس جو ارتھرائٹس کو ختم کرتے ہیں. یہ جو جوائنٹس وغیرہ کی بیماری نہیں ہوتی، ارتھرائٹس ہو گئی، ریمیٹک ارتھرائٹس جو ہماری مسائڈ ارتھرائٹس، اس میں ہمارے پاس انفلیمیشن آف جوائنٹس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم ایسپرین یوز کر سکتے ہیں. یہ اس کی ایکشنز ہے، اگر ہم یوز کریں گے اس کے لیے تو یہ اپنا ایکشن پرفارم کرے گا. اچھا یوریکوسورک مثال کے طور پہ آپ کے باڈی میں یورک ایسڈ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. کس چیز کی؟ یورک ایسڈ کی. اور یورک ایسڈ کو آپ نے باہر نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ ایسپرین یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھرمبوٹک، اینٹی تھرمبوٹک. یہ جو ہارٹ اٹیک والے پیشنٹس ہوتے ہیں تو کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو ڈرگز ہیں نا
अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे देख ले एंटी थ्रोम्बोटिक की बात कर रहे थे, तो एंटी थ्रोम्बोटिक इस तरह होता है कि कभी कभार ये जो वेंस वगैरह और आर्टरीज होते हैं इसमें इस तरह की ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। क्लियर है? मिसाल के तौर पर यहाँ पे टिश्यू है, ये ब्लड सप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस बन जाता है। क्लियर है? ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो वो क्या करेगा, वो ब्लॉक करेगा किस चीज़ को, उस वेन को। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एस्प्रीन को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अभी बिल्कुल ही आसान है, मैंने उसके जो मैकेनिज्म है वो भी बता दिए कि किस तरह से। क्लियर? तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, अगर आपने एस्प्रीन को डिफाइन करना है तो आप सिंपली कहते हैं कि एस्प्रीन हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, और उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या है, एनाल्जेसिया है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी रेमेटिक है, यूरोटोफोरिक है और एंटी थ्रोम्बोटिक। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एनाल्जेसिया की मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये किस तरह से एनाल्जेसिया को स्टॉप करता है, तो मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियर कर देता हूँ। एनाल्जेसिक एक्शन ये किस तरह से परफॉर्म करेगा। सो एनाल्जेसिक एस्प्रीन इज इफेक्टिव इन रिलीविंग हेडेक, टूथेक, मस्कुलर एंड जॉइंट पेन एंड इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन विसरल पेन। मतलब अगर आपको इनसाइड द बॉडी जो ऑर्गन वगैरह है अगर उसमें कोई दर्द वगैरह हो रहा है तो उसके लिए हम एस्प्रीन को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हेडेक है, टूथ एक है, दांत में दर्द है, मस्कुलर या कोई जॉइंट पेन है, तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक की एक्शन ये परफॉर्म करेगा। क्लियर? अच्छा, मैकेनिज्म क्या है, वही मैकेनिज्म है, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वो कहते रहते हैं ना कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो जो घबराना नहीं है ना, ये इसका है कि मतलब इसमें कोई वो नहीं है। ये क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। सिंपल सी बात है, वही बात है कि ये क्या करेगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को स्टॉप करेगा। तो आपने क्या लिखना है कि एस्प्रिन will perform the analgesic action by inhibiting the synthesis of prostaglandin because prostaglandin is responsible for the sensitization of the nerve ending. क्लियर? तो वही बात हो रही है कि किस तरह से, तो वही बात है कि प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टॉप करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टॉप करेंगे तो नर्व एंडिंग को कोई रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। नर्व एंडिंग को अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं जा रहा तो ब्लॉकेज आएगी। अच्छा, सो वही बात कि डिक्रीजिंग द PG2 प्रोस्टाग्लैंडिन 2 सिंथेसिस, एस्प्रिन एंड अदर एंसिड सप्रेस द पेन सेंसिटेशन। सेंट्रली ये क्या करेगा, राइजिंग द पेन थ्रेशोल्ड एंड ब्लॉकिंग इम्पल्सेस बिटवीन थैलेमस एंड द कॉर्टेक्स। सिंपल आपने ये क्या बताना है कि पेरिफेरली या सेंट्रली आपने सिंपल बताना है कि एनाल्जेसिक एक्शन जब परफॉर्म होगा तो उसका मैकेनिज्म ये है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टॉप करेगा। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन स्टॉप होंगे तो उसके वजूहात क्या होंगे, उसके एक्शन क्या होंगे, उसका एक्शन ये होगा कि सेंसिटाइजेशन नहीं होगी, पेन स्टॉप हो जाएगा। बस आगे चलते। एंटीपायरेटिक एक्शन ये क्या करता है, अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले कि अच्छा आपने तो बता दिया है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एस्प्रिन जो है ना वो क्या है, एंटीपायरेटिक एक्शन भी परफॉर्म करता है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म आसान है। इट विल इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन 2 सिंथेसिस एंड एक्टिंग बाय रेगुलेटिंग सेंटर इन द हाइपोथैलेमस। सो दिस थर्मोस्टेट एट ए लोअर लेवल। क्या मतलब हुआ कि ये क्या करेगा, it will inhibit the prostaglandin synthesis and it will also acts, ये यहाँ पे acts लिखा हुआ है, acts। क्लियर है? यहाँ कहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेगा, हाइपोथैलेमस पे। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। कौन रेगुलेशन करता है टेम्परेचर की, हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस पे भी इफेक्ट करेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन को भी स्टॉप करेगा, तो इससे मैकेनिज्म हो जाएगा। अच्छा, डायलेशन ऑफ द क्यूटेनियस ब्लड वेसल इज टू लूज हीट इन एटमॉस्फेयर। क्या करेगा ये जो एस्प्रिन है ना, ये क्यूटेनियस ब्लड वेसल, जो क्यूटेनियस स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसको डायलेट करेगा। क्या करेगा, डायलेट मतलब उसको ओपन करेगा इस तरह। तो जब उसको ओपन करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हीट हो जाएगा। तो हमने तो टेम्परेचर को कम करना है ना, फीवर को कम करना है, तो इससे वो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हीट।
اس کے علاوہ تیسرا میکینزم یہ ہے کہ اٹ ول انکریز دا سویٹنگ کو جب انکریز آ جائے گی تو اس سے کیا ہوگا، جو